السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے محبت اور مہنگائی کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں۔ اب محبت کی باری ہے، گھر میں محبت دو لڑکیوں کو ایک لڑکے سے ہو گئی ہے اور دونوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے آپس میں لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ سلطان کی سالگرہ پر دونوں کی محبت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلطان کس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ بظاہر تو سلطان حیا سے پیار کرتا ہے اور اس کو پسند کرنے لگا ہے اور اس کے لیے اس کے دل میں سافٹ کارنر ہے اور حیا بھی اس کا بہت خیال کرتی ہے اور وہ اس سے کہہ بھی چکی ہے کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ لیکن دوسری طرف سارہ بھی اس کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حیا کی بجائے سلطان اس کو پسند کرے۔ جب شاید سالگرہ کے موقع پہ کیک کٹا اور سلطان نے اپنے ہاتھوں سے کیک سارہ کی بجائے پہلے حیا کو کھلا دیا تو سارہ کا منہ اتر گیا۔ اس کے بعد اس نے سارہ کو بھی کیک کھلایا، لیکن سارہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سلطان نے کیک پہلے اسے نہیں کھلایا بلکہ حیا کو کھلا دیا، اور یہ بات سب نے نوٹ کی اور ستارہ نے بھی یہ بات نوٹ کی۔ لیکن ستارہ ابھی تک اس معاملے میں کودی نہیں ہے۔ صرف یہ سارہ اور حیا کے محبت کا معاملہ ہے جو دونوں سلطان کو پسند کرنے لگی ہیں، اور سلطان حیا کے ساتھ کام کرتا ہے اسٹال پہ اور وہ اسی کا خیال زیادہ کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ دوستو، بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں کرتے۔ دوستو، ایک گزارش اور ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ اب محبت اور مہنگائی کا جو ڈرامہ ہے، اس کی کہانی بہت تیزی سے اور بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گرین ٹی وی پر دکھایا جانے والا یہ ڈرامہ محبت اور مہنگائی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے، اور اس کی کاسٹ بھی بہت بڑی ہے، جس میں جویریہ سعود، مایا خان، اشال فیاض، ملک عقیل، نعمان حبیب، امیر خان، انوشی علی، سارہ عمیر، خرم رانا، منشا شاہد چائلڈ سٹار، اور ان کے ساتھ چائلڈ سٹار میں شہریار حیدر، اور پھر ان کے علاوہ آفشاں قریشی، سعود قاسمی، سلمان سعید، سارہ نیلم، اومی بٹ، سحر اختر، شجیل احمد، جنید نیازی، راجہ شاہد علی، پروین، یہ سب لوگ اس میں اپنے اپنے کرداروں کو بخوبی نبھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں 2-3 کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف 3 بہنیں ہیں جن کی آپس کی چپکلش اور لڑائیاں بھی ہیں، گھر کے ماحول کے مطابق دکھایا بھی گیا ہے کہ یہ 3 بہنیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، ان کے لیے دلہا کی بھی تلاش ہے۔ پھر ان کے پڑوس میں جو 2 خالائیں رہتی ہیں وہ بھی ڈرامے کی خوبصورتی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان کے گھر میں جو لڑکا آ کے سلطان رہ رہا ہے، اور وہ بظاہر ایک خوبصورت اور نیک سیرت لڑکا ہے، لیکن وہ بھی ایک فراڈ ہے، اور وہ بھی ایک میڈم کے کہنے پر یہاں آیا ہوا ہے تاکہ ان کے گھر والوں پر پریشر ڈال کر یہاں سے کرایہ وصول کر سکے۔ اب یہ سب ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس گھر میں جو لڑکا ان کے ساتھ رہتا ہے، جو ان کا چھوٹا بھائی ہے، شایان ہے، وہ چونکہ پروان جو ہے وہ شایان کے لیے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ شایان ایک فلم سٹار یا سیلیبریٹی ہے، تو وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ اسے لفٹ نہیں کرا رہی تھی، تو پروان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ جا کے اس کو تیار کرے اور وہ شایان ملک کے لیے اس کو آہستہ آہستہ ریڈی کرے۔ اس دوران شایان کی جو والدہ ہیں گل بہار، وہ بھی اپنے بیٹے کا بہتر مستقبل جو ہے وہ چاہتی ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک انٹرنیشنل فلم سائن کرانے کے لیے لندن بھیج دیا ہے۔ اب اس کی جو کو سٹار ہے وہ آ کے گھر پہ بڑی بھڑکتی ہے، اور وہ آ کے گل بہار بیگم سے کہتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں، ہم لوگ کو سٹار ہیں، ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں، اسے لندن جانے سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ میسیج تو کر دیتا۔ لیکن وہ کہتی ہے گل بہار کہ زارا، اس میں بھی تمہاری غلطی ہے، اگر تم اس کو اتنی سپیس نہیں دیتی کہ وہ کسی اور کی طرف جائے تو پھر وہ تمہارے ساتھ ہی رابطہ رکھتا، تو تمہیں ہی اب اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا شایان کو، اگر تم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو۔ ادھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شایان بھی فون کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انڈسٹری سے کسی پارٹنر کو چنے گا، کہ آپ اپنا وعدہ بھول گئی ہیں۔ وہ شاید اپنی والدہ کو یاد دلا رہا ہے کہ مجھے تو
سونا ہی پسند ہے۔ سونا وہ لڑکی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ شایان نے اپنے اسپاٹ بوائے یا اپنے جونیئر جو ہے وہ کو لگایا ہوا ہے کہ تم اس کو اپنے شیشے میں اتارو اور اس کو پھر میرے لیے تیار کرو کہ وہ مجھ سے محبت کرے یا میری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو پروان اس پہ کام کر رہا ہے، جس کو گھر میں سب پپو کہتے ہیں۔ پپو سونو کو متاثر کر کے اپنی محبت میں گرفتار کر رہا ہے، اور پپو کو خود بھی اب سونو سے محبت ہوتی جا رہی ہے، جس پہ اس کا دوست ببلو سے پوچھتا بھی ہے کہ تم کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ تو وہ ببلو سے بھی کہتا ہے کہ یار مجھے خود کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں شایان کو دھوکہ دوں یا میں سونو کو دھوکہ دوں۔ سونو کے گھر والے جو ہیں مسٹر عامر، ان کی فیملی، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ پروان ایک اچھا لڑکا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو بہن آتی ہے سارا جی، تو وہ اچھے بہن بھائی ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بڑے لکی ثابت ہو رہے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ عامر فیملی کا جو بیٹا ہے چھوٹا، وہ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے اور وہ گھر نہیں آتا اور غائب ہو جاتا ہے، تو سارے گھر والے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب جا کے ان کو ڈھونڈتے ہیں بہت، لیکن وہ بچہ نہیں ملتا، اور اس کے بعد ان کی امید یہی ہوتی ہے کہ پروان آئے گا اور وہ اس کو ڈھونڈ کے لائے گا، اور پروان ایسا کہہ کے جاتا ہے کہ میں ڈھونڈ لوں گا، آپ لوگ فکر مت کرو۔ پھر اس میں کامیابی بھی پروان کو ملتی ہے، اور وہ جا کے اس بچے کو ڈھونڈ کے لے آتا ہے۔ لیکن وہ جب گھر پہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بچے کی تو حالت خراب ہے۔ اسے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا، یہ کہاں سے ملا؟ تو پروان بتاتا ہے کہ یہ تو کرکٹ کھیلنے گیا تھا، کرکٹ گراؤنڈ سے ہی میں اس کو لے کر آیا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلنے کے بعد کچھ بچوں سے اس کی لڑائی ہو گئی، اور انہوں نے اس کا جو ہے وہ یہ حلیہ کر دیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس کو گھر پہ لے آیا ہوں۔ اب پروان کے وہ سب گھر والے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ ان کا بیٹا گھر پر لے آیا ہے۔ اب سونو کی چھوٹی بہن پہلے جو ہے وہ پروان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، اور پروان جو ہے وہ ان کے فیملی ممبر بن جائے، اور پروان کے ساتھ وہ گھومنے پھرنے بھی جائیں۔ پہلے بھی انہوں نے مری کا پلان کیا تھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ مری جائیں گے، اور پروان اور اس کی بہن کو بھی مری لے کر چلے جائیں گے۔ انفیکٹ انہوں نے بلا کر پروان کو یہ بتایا بھی تھا کہ ہم مری جا رہے ہیں، ہمارا فیملی ٹرپ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تم اور تمہاری بہن سارا بھی اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ مری چلو۔ تب انہوں نے بہانہ بنا کر خود کو الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ انہیں اندازہ تھا کہ اگر ہم مری گئے ان کے ساتھ تو پھر ہمارا جو بھانڈا ہے وہ نہ پھوٹ جائے۔ تو وہ اپنی چوری اور اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ مری نہیں گیا۔ لیکن اب عامر کی فیملی جو ہے، خاص طور پہ جو عامر خود اور اس کی جو بیگم ہے اور سونو کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن، یہ سب جو ہیں اب یہ بہت زیادہ پسند کرنے لگے ہیں پروان کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ پروان ان کی فیملی کا حصہ بن جائے اور اس کی شادی ہو جائے۔ دوسری طرف اب جو شایان ہے وہ فلم سٹار ہے، وہ سیلیبریٹی ہے، اس کو سونو بہت پسند ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سونو سے اس کی شادی کرائی جائے۔ وہ اپنی ماں سے کہہ بھی چکا ہے، لیکن اس کی ماں چاہتی ہے کہ شایان ابھی جو ہے وہ اپنی انڈسٹری میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کرے اور ترقی کرے، اور اس کو وہ انٹرنیشنل فلم سائن ہو گئی ہے لندن میں، وہ وہاں چلا گیا، اور وہاں سے جب وہ کامیاب ہو کر لوٹے تو وہ سونو کو بھول جائے، اور فلم انڈسٹری میں کسی مشہور سیلیبریٹی کے ساتھ اس کی شادی ہونی چاہیے۔ ابھی شایان اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کی ماں اس کو اس کے کام کے لیے تیار کر دی ہے، اور اس کی نظر میں زارا وہ لڑکی ہے جو پوسٹ اسٹار بھی ہے، انڈسٹری میں بھی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر زارا کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی شایان کی تو اس کا بیٹا زیادہ کامیاب رہے گا، زیادہ پاپولر ہوگا، اور اس کے کیریئر کے لیے اس میں بہتری ہوگی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ زارا کامیاب ہوتی ہے شایان کو حاصل کرنے میں، یا شایان کامیاب ہوتا ہے سونو کو حاصل کرنے میں، اور جو اواران جو سونو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ٹریپ میں آتی ہے ان دونوں کے، شایان اور اس کے اسپاٹ بوائے کے، یا وہ سمجھ جاتی ہے حقیقت کو۔ تو ایک طرف یہ کہانی کھلے گی آگے جا کے، بھانڈا پھوٹا ہوا ہے کہ بھانڈا پھوٹے گا ان کا کہ بھئی کون جھوٹ بول رہا تھا کون نہیں سچ۔ اور دوسری طرف ان تین بہنوں کا معاملہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے گھر میں جو سلطان لڑکا گھسا ہوا ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی، اس کو کیک کھلایا، بریانی بنائی، پڑوسنوں کو بلایا، خوب انہوں نے سیلیبریٹ کی اس کی سالگرہ۔ اس پہ ایک الگ محلے میں جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، اور خود پروان نے بھی اپنی بہنوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سا ہمارا کوئی رشتہ دار تھا، اس کی سالگرہ اتنی دھوم دھام سے کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر کر بھی لی تھی تو سارے محلے والوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس پہ ظاہر ہے کہ حیا اور سارا جو ہیں وہ سلطان کی سائڈ لیتی ہیں، کہتی ہیں نہیں نہیں تو کیا ہوا، ہم نے کسی کو بلا لیا تو کیا ہوا، اور تمہیں اتنے احساس ہو رہا ہے تو تم شایان سے جو پیسے لیتے ہو تو گھر میں دو، کرایہ ادا کرو، گھر کا بوجھ اتارو، بوجھ بانٹو۔ اس پہ پھر ظاہر ہے کہ پروان بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اب آنے والے ڈرامے میں ہم دیکھیں گے مناظر میں کہ جو ہے وہ حیا اور سارا کے درمیان اب سلطان کے معاملے پہ جو ہے وہ لڑائی تیز ہو جائے گی، اور سلطان اب کس کا ساتھ دیتا ہے
اور اس گھر کا ماحول کیا بنتا ہے، یہ تینوں بہنیں آپس میں اب ایک رہتی ہیں یا آپس میں لڑ پڑتی ہیں۔ تو جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔